मौला के मसाइब में ये कहूं तो बेजा और गलत नहीं है कि अली ये मुर्तजा के मसाइब का आगाज 19 रमजान की सुबह से नहीं है। 19 रमजान मुबारक की सुबह तो अली के सर पर के अक़दस पे ज़रबत लगी है, लेकिन छठे इमाम की हदीस सुन लें कि मौला इस दुनिया में सबसे बड़ा मजलूम कौन है। यकीन जाने में देख के हदीस पढ़ रहा हूं, इमाम हुसैन का नाम नहीं लिया कि जद्दी अली इब्न अबी तालिब, अव्वल मजलूम आलम अली इब्न अबी तालिब है। हाथों को जोड़ के कहूंगा कि मौला सुभान अल्लाह, आप हजरात कदीमी मोमिन हैं, दर्क कर पाते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम उनकी हदीस का मकसद क्या है, क्या कहना चाहते हैं। मैं वजाहतन कह दूं, मौला हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे रहे, अमीरुल मोमिनीन के लिए नहीं मिलता तारीख में। हुसैन मजलूम का लाशा पामाल हो गया, हुसैन मजलूम का सर नौके नेज़ा पे बुलंद हो गया, तब भी आप ये कह रहे हैं कि अली सबसे बड़े मजलूम है, क्यों? फिर मौला का जवाब ये होगा कि किसी इमाम के सामने उसकी नामूस पर हाथ नहीं उठाया गया। अल्लाहु अकबर, यह है अली। किसी इमाम के सामने उसकी नामूस दरो दीवार के दरमियान नहीं आई। अली के मसाइब का आगाज वहां से, अगर रोना है ना तो अली की गुर्बत पर वहां से रोना शुरू करें। मेरे भाई मीर हसन साहब ने जो नोहा पढ़ा है, सलाम उन पर, बहुत अच्छा है। ये गुर्बत अली है। बेशक सैयदा जब दुनिया से रुखसत हुई, अली के मसाइब का आगाज तो वहां से, दुनिया में कहीं नहीं है। आपको तारीख में, किसी इमाम की तारीख में ये नहीं मिलेगा। अली जब सैयदा को गुस्ल दे रहे थे, किसी इमाम की तारीख में नहीं है कि उन्होंने अपनी ज़ौजा को खुद गुस्ल देना पड़ गया हो। अमीरुल मोमिनीन जब सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा, अस्मा बिन्त अमीस की रिवायत है कि अली कहते थे कि आहिस्ते रो अस्मा, इसलिए कि मदीने वालों तक आवाज ना पहुंचने पाए, आहिस्ते रो, आहिस्ते गिरिया करो। लेकिन अस्मा बिन्त अमीस कहती है कि मैंने खुद अली को देखा कि जो हमसे आहिस्ते रोने के लिए कह रहे थे, सैयदा को गुस्ल देते हुए अली ने चीख मार कर रोना शुरू किया। सुभान अल्लाह, मैं तो सैयद नहीं हूं, मैं गुलाम में सैयद, लेकिन जितने सैयद मौजूद हैं, जब उनकी मां का जिक्र आए तो आवाज़ बुलंद रोया करें। अच्छा, रिवायत तो सुन रखी है ना कि अबू बसीर के सामने मसाइब हो रहे थे, सादिक आले मोहम्मद ने शाना हिलाया का तू रो क्यों नहीं रहा? का मौला मेरा रुमाल तर है, मैं रो रहा हूं। का हमारे गम में ऐसे नहीं वैसे रोया कर जैसे एक मां के सामने उसके जवान की मौत हो जाए। तो जहां फातिमा ज़हरा का जिक्र हो, जो सादात की जद्दा है, अल्लाहु अकबर, अली सैयदा को गुस्ल देते हुए बाबा से बुलंद रोते रहे। 2 जुमले कहूंगा। 5 बरस की ज़ैनब थी, आगे बढ़ी कि बाबा माँ को गुस्ल देते हुए रो क्यों रहे थे? कि तेरी माँ के पहलू में कोड़े का निशान अब तक मौजूद है। मेरा दिल कहता है कि ज़ैनब ने गिरिया किया होगा, ये अली के मसाइब का आवाज है, यहां से रोना है अली पर तो यहां से रोए। मेरा दिल कहता है बीबी ने गिरिया किया होगा, लेकिन अली ने तसल्ली देकर कहा होगा, बेटी इतना याद रख, तेरी माँ ने तो फकत एक कोड़ा खाया था, तुझे तो करबला से कूफा से शाम कोड़ो। अस्मा बिन्त अमीस की रिवायत क्या है? मैंने अली से पूछा, या अबुल हसन, आप हमें गिरिये से रोक रहे थे कि खबर ना हो जाए मदीने वालों को, आप खुद क्यों रोने लगे? अब यहां अरबी पढ़ दो ताकि किसी के दिल में शक ना आए। क्या रायतु सवाद अला वजह फातिमा, जो अरबी समझ सकते हैं वो अरबी कहते, मैंने सैयदा के चेहरे पर सियाह निशान देखा, वह इहमिरार ऐनहा, हाथों को सुर्ख देखा, वह आसार लज्मे आ रही। खुदा के तर्जुमा नहीं कर सकता इसका, हयात ही के आगे क्या तर्जुमा करूं? इशारा करता हूं ना समझ जाए, सकीना पर करबला में तमाचा बाद में लगा, वह आसार लज्मे आ रही, मैंने सैयदा पर ये गुर्बत अली है। रोना है अली पर तो यहां से रोना शुरू। अमीरुल मोमिनीन, खुदा आपको जज़ाए खैर इनायत फरमाए, को गम अता न फरमाए सिवाय गमे अमीरुल मोमिनीन के। बस मैं यहां इस जुमले से जोड़ रहा हूं, कहां पर? कूफा में। अली रोक रहे थे ना अस्मा बिन्त अमीस को, इसी तरह से जब कूफा में ज़रबत लगी ना, अली अपने असहाब को रोक रहे थे, कहते थे सब्र करो, आवाज़ बुलंद गिरिया न करो। लेकिन रिवायत में यही अली जब जख्मी सर के साथ अपने घर में दाखिल हुए और ज़ैनब के चेहरे पर निगाह पड़ी, अली ने फरियाद करके रोना शुरू किया, अपने असहाब को देखकर कहा, ऐ कूफा वालों, मेरी बेटियां फिर से कूफा में आएंगी,
ہم سے چادر مانگ لیں. جزاک اللہ. شب 19 رمضان المبارک ہے. علی کی ضرورت کی یاد آ گئی, رات آ گئی. امیر المومنین کا طریقہ تھا, اپنی اولاد کے ہاں افطار کرتے تھے, طریقہ یہ رکھا ہوا تھا. 17 رمضان المبارک جب تھی نا, 2 دن پہلے علی نے خطبہ دیتے دیتے رک گئے. حسن سے پوچھا, بیٹا حسن کتنے دن گزر گئے رمضان میں؟ کہ بابا 17 رمضان المبارک ہو گئی. کن قریب یہ علی کی سفید داڑھی اس کے خون سے خضاب ہونے والی ہے. اب تاریخ ائمہ میں دیکھیے گا, ائمہ علیہ السلام خضاب کیا کرتے تھے, مستحب بھی ہے, لیکن علی نہیں کرتے تھے. کہتے تھے یہ جو سفید داڑھی ہے یہ کسی اور خضاب سے نہیں, میرے خون سے خضاب ہوگی. 19 رمضان المبارک بی بی ام کلثوم کے یہاں تھے. ہر باپ کا بیٹی سے ایک عجیب تعلق ہے نا, محبت کا رشتہ. جب باپ علی جیسا ہو, بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہا جیسی ہو. افطار کے موقع پر علی کی کیفیت کو اور فطرت جانتی ہیں تو فقط 2 چیزیں رکھی, نمک رکھا, دودھ رکھا. کہ بیٹی ان فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب. دنیا کے حلال میں حساب ہے, دنیا کے حرام میں عقاب ہے. تو نے تو دیکھا ہے کبھی علی نے ایک وقت میں 2 غذائیں استعمال نہیں کی. بیٹی ایک اٹھا لے. ام کلثوم بیٹی کا دل تھا, نمک اٹھانا چاہا تاکہ میرا بابا دودھ پی لے. کہ بیٹی نمک تیرے بابا کو بہت مرغوب ہے تو دودھ اٹھا لے. قربان ہو جائے علی اور مرتضیٰ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر المومنین نے 3 لقمے لیے فقط نمک کے, اور اس کے بعد شب قدر بھی تھی نا, عبادتوں میں مصروف ہو گئے. طویل سوروں کی تلاوت کرنے لگے. بار بار صحن خانہ میں آتے تھے, آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے, ہاں خدا کی قسم یہ وہی رات ہے, خدا کی قسم یہ وہی رات ہے. ام کلثوم نے آ کر کہا, بابا آپ یہ بار بار کیوں کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی بھی مضطرب نہیں دیکھا, لیکن بابا آج کیفیت جدا ہے. علی نے کہا, بیٹی تیرا باپ دنیا کے کسی پہلوان کے سامنے خوف میں نہیں آیا, لیکن آج علی کو پہلوان کے سامنے نہیں, رب العالمین کے سامنے جانا ہے. بس علی نکلنا چاہتے تھے صبح کی اذان کے لیے. علی کی جو ابا کا دامن تھا وہ الجھا, دروازے میں الجھا. کا اشتر حیازمک للموت فإن الموت لاقیکا. میں عربی روایتوں سے پڑھ رہا ہوں. کہا علی اپنی کمر کو موت کے لیے تیار کر لے, موت تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے. علی نے کمر بند ٹھیک کیا, باہر آئے. کچھ مرغابیاں تھی جو علی کا راستہ روک رہی تھی. اب چیخیں بلند کر رہی تھی. انہوں نے اپنی منقاروں سے علی کی ابا کو پکڑ لیا. کہہ رہی تھی, مولا آج مسجد میں نہ جائیے گا, مولا 19 رمضان ہے, یا علی کہہ کر گریا کرنا. مولا نے کہا, انہن النوائے, ابھی یہ چیخ رہی ہے, کچھ دیر بعد یہاں سے نوحوں کی آواز بلند ہوگی. کہ بیٹی اگر ان کے دانے پانی کا خیال کر سکو اپنے پاس رکھنا, ورنہ آزاد کر دینا. علی پسند نہیں کرتا کہ کوئی جانور بھی بھوکا پیاسا رہ جائے. کہاں ہے اولاد والے؟ مولا اسی کوفہ میں آپ کی سکینہ پانی مانگتے ہوئے, کوئی پانی دینے والا دیکھا, تماچے مارے. جزاک اللہ. 2 جملے. اچھا جیسے علی باہر نکلے, امیر المومنین کے ایک صحابی حذیفہ یمانی آ گئے اپنے 40 ساتھیوں کو لے کر. مولا نے کہا, یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہ مولا پہلی رمضان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی. مولا لعنت ہے ہماری زندگی پر, اگر ہمارے جیتے جی ہاتھوں سے لگ جائے. کہہ بھائی یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہ مولا آپ امام ہیں, میں آپ کا غلام ہوں. کہ میں حکم دے رہا ہوں اپنے گھر والوں سے. حکم امام آیا, واپس چلے گئے. اور کہتے ہیں اب میں وہاں جوڑوں گا وہاں سے. جب گھر میں آئے نا تو زوجہ نے کہا, تم علی کو تنہا چھوڑ کے آ گئے؟ کہ میرے مولا نے خود حکم دیا ہے, اور میں تو فقط اپنی ذمہ داری پوری کرنے گیا تھا نا. میرا مولا فاتح بدر و حنین ہے, کس کی اتنی جرأت ہے جب تک میرے مولا خود نہ چاہے, ان کی مصلحت میں نہ ہو. اور اس کے بعد حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے لگا, کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی کہ ایک مرتبہ بیوی نے اٹھایا کہ مسجد سے آوازیں آ رہی ہیں, اللہ کا خطلا امیر المومنین. ہاں ابھی 2 جملے اور کہنے, روئیں گے انشاءاللہ. اچھا جب علی مسجد پہنچے تھے تو کیا ہوا؟ دیکھا ایک شخص ہے, لعین ہے, اندھا سویا ہوا ہے. اس وقت بھی علی, تبلیغ کا کیا اہتمام ہے,
کہ دیکھ اوندھا نہ سویا کر، یا سیدھا سویا کر، یا سیدھی طرف کروٹ کر کے سویا کر، اوندھا سونا شیطان کا طریقہ ہے. یہ کسے جگا رہے علی؟ عبد الرحمن ابن ملجم کو. مولا سب کو جگا دیجیے گا، اسے نہ جگائیے گا. علی کا جواب کہ میرے جوان ساتھی سنیں، علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا. صبح کا موقع ہے، علی نہیں دیکھ سکتا وہ سویا رہ جائے. جب علی اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں دیکھ سکتا، اپنے نام پر نعرہ لگانے والے کو بے نمازی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ دل میں رکھنا. کبھی فجر کی نماز نہ قضا کرنا بے خاطر علی ابن ابی طالب. بس علی نے نماز پڑھانا شروع کی. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا، علی کا اٹھتا ہوا سر تھا، ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار تھی. علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. فاستغفر رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی کا سر پہ سجدے میں چلا گیا. مسجد کوفہ کی خاک اٹھائی، اپنے سر پر رکھی. کم منہا خلقناکم آیت پڑھی، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں دوبارہ پلٹائے جائیں گے، اسی سے اٹھائے جائیں گے. حسن مصطفیٰ کو آگے کیا، حسن کی امامت میں نماز کو ادا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے رسول نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی نا، ویسے مسجد کوفہ میں علی نے حسن کے لیے غدیر بنائی. میرے بعد امام کون ہے بتلا دیا. اور جب نماز مکمل ہوئی، علی طویل غنودگی میں چلے گئے. اب یہ جملہ ہے حضرت قبلہ علامہ طالب دوری صاحب فضل اللہ بزرگوں کے جملے ان کے نام لے کر پڑھنا چاہیے. جب علی غنودگی میں چلے گئے تو حسین علی کے قدموں سے لپٹ کر بہت رو رہے تھے اور روتے جاتے تھے. ایک مرتبہ علی کچھ غنودگی سے پاتا ہوا حسن کو دیکھا، اصحاب کو دیکھا، کہا این الحسین، میرا حسین کہاں ہے؟ حسین کو بلایا، علی نے سینے سے لگایا، کہا بیٹا حسین یہ دیکھ نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ علی کا بیٹا تھا، صبر نہ کر سکا. بس جیسے علی نے حسین کو تسلی دی، ویسے ہی کربلا میں جب حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچی کا بل کھینچا، اکبر کا لاشا طلبا کہ بیٹا یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے، یہ دیکھ دادا اسماعیل کھڑے، یہ کیا کہیں گے؟ حسین کا بیٹا تھا، صبر نہیں کر سکا. بیٹا صبر کر، تیرے خیمہ سے ظالم کی آواز بھیا یہ لاش نہ کہے. یا من وسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. یا روک دیتا مذاہب کو. آپ کے ذریعے سے ایک جملہ اور پھر اس کے بعد مولا کے نام سے توسل کریں گے. شب قدر بھی جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا آپ اول مظلوم عالم ہیں، لیکن جب سر پہ ضربت لگی خود سر اٹھانے کا موقع تو ملا. تیرا حسین کربلا میں وہ شمر چال سنالا صدر شمر حسین کے سینے پر تھا، پھر حسین کا سر خود نہ اٹھا، نہ کہنے دعوت حسین کا سر بلند ہوا. سید سجاد نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم. نام علی زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. جو مولا آپ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ آنا ہے ہم نہیں ہے، لیکن اگر میں یہاں سے بھی خالی واپس چلا گیا تو میں کس کے در میں جا کے مانگوں گا؟ مولا تیرے دل سے خالی ہاتھ جانا یقین ہے. سب مل کر ماشاءاللہ آپ نے ایسا گریہ کیا کوئی خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ. یا من وصل یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا.
وجيهات عند الله اشفع لنا. ماشاء اللہ اتنا بڑا مجمع ہے اور مل گئے. یا وجیہات عند اللہ اشفع. آخری مرتبہ اور مل کر ظہور امام کے لیے اور اپنی اپنی آجان کے لیے. یا وجیہات عند اللہ اشفع لنا